السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو میرے بھائی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی، مجھے کمنٹ کیا، بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ کے کمنٹ سن کر۔ آپ کی ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں آپ سے اب اسٹارٹ کرتا ہوں آج کی ویڈیو۔ تو جیسے ابھی ایک انٹرویو دیا تھا اے پی سنگھ نے ایک اپنے لوکل ٹی وی چینل کو، تھا، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اے پی جی سنگھ اب آخری داؤ کھیلنے لگے ہیں اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کی ہار کنفرم ہو چکی ہے۔ وہ بخلاہٹ کا شکار ہوا تھا، پریشان تھا، اور پریشان بھی شدت میں تھا کہ بکواس کرنا شروع ہو گیا پاکستان کے، جو اس کی روایتی کام تھا، جیسا وہ کر رہا تھا، یعنی جسے وہ دھمکا رہا تھا۔ پہلے اس کو دھمکایا اپنے غلام حیدر کو کہ کہیں وہ انڈین آ جائے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اے پی سنگھ صاحب کہ اب غلام حیدر آئے گا بھی اور بچوں کو بھی لے کے آئے گا، اور تمہاری سوچ تمہارے تک ہی محدود رہ جائے گی۔ تم دیکھو گے کہ تمہارا حالات وہاں پر کیسے بنے گے۔ اور جو سیما پاکستان کے خلاف بول رہی ہے نا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے خلاف بولنے کا کیا مقصد تھا۔ جب وہ تم وہاں پر نہ تمہاری ملک میں رہے گی نہ پاکستان میں آنے دیں گے اس کو، تو اس پہ غداری کا جو مقدمہ چلے گا ملک کے خلاف، تو اس کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف بولتی رہی ہے، برا بھلا کہتی رہی ہے ہمارے ملک پاکستان کو، تو اس کو اس کا ضرور بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا، آپ نے کہا تھا کہ کیا وہ بچے ہیں، غلام حیدر بچے لینے کے لیے آ رہا ہے تو کیا وہ دکان پہ ملتے ہیں؟ تو میرے بھائی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بھی ملک کا قانون ہے بغیر طلاق کے دوسری عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتی۔ اور مسلمانوں کے لیے تو اسلام میں اللہ پاک نے واضح کہا ہے کہ پہلے طلاق لے کر دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ جب اس کی شادی طلاق ہی نہیں ہوئی تو شادی کیسے ہوگی؟ کیا آپ کا ملک کا قانون ہے جو یہ وہاں سے بتا دے گا کہ ہاں جی یہ کر سکتی ہے شادی؟ اسلام میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ میں یہی کہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کوئی بھی ملک ہو، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سعودی عرب ہو، کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ ہندو کا ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی بغیر طلاق کے دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ واضح رہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، وہ بغیر طلاق کے بندے شادی نہیں کر سکتی۔ اب تم ہمیں دکھا رہے ہو بار بار، وہ سیما یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہاں پر اپنے وہ جو بھی آپ کے بت ہیں ان کی وہ پوجا کرتی ہے، بھارت کو بڑے اچھے طریقے کہتی ہے، ہمیں سے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو صرف اس بات سے ہے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کے خلاف بول رہی ہے اور ہمارے بچوں کو ڈھال بنا رہی ہے، تو اس کا یہ کردار صحیح نہیں ہے۔ اب وہ یہاں سے چلی گئی، اس نے مذہب اسلام چھوڑ دیا، اس کی اپنی لائف ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ ہی اس کو دیکھے گا۔ دوسرا، آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سیما صاحبہ کہ آپ نے پاکستان کے خلاف بولنا بند کر دے، کیونکہ پاکستان کے خلاف جتنا بکواس کرو گی تم اتنے ہی زیادہ پھنسو گی، نہ تم ادھر کی رہو گی نہ تم ادھر کی رہو گی۔ یہ تمہیں پتہ ہے کہ اب تم اپنا پورا ٹھکانہ بنا رہی ہو۔ اے پی سنگھ تو اب ہار چکے ہیں، اور ان قریب اے پی سنگھ یہ اپنے منہ سے تسلیم کریں گے کہ میں نے یہ جھوٹ پہ مبنی تھا۔ کبھی وہ گھبراہٹ کی شکار میں وہ اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں میری وکالت میں نہ چلی جائے۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ وکالت کیا، یہ تو دلال ہے، یہ عورتوں کا جسمی دلال ہے، یہ عورتوں کے لیے جسم کے کاروبار کرتا ہے، اس کی وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو وہاں کی لوکل عدالت ہے نا، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے اوپر پہلے بھی ایسے کیسز وہاں پر انڈیا میں ہیں، سنا ہے میں نے، وہ کافی کیسز ہیں، اس میں بھی اس کو کافی ہار ہوئی تھی۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو ہار ہوگی۔ اے پی سنگھ صاحب نے میرے پاکستان کے خلاف اتنی بکواس کی ہے کہ کبھی کہتا ہے جی کہ وہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ الحمدللہ اسلام کی تربیت دی جاتی ہے، دہشت گردی کی نہیں۔ دہشت گردی تم لوگ دیتے ہو، تمہاری جو رائے ایجنسی ہے اس نے یہاں پاکستان میں اپنے افغانستان کے ساتھ مل کر اپنے نمائندے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ
ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ میرے ملک کے خلاف بولے گا تو میں برداشت نہیں کر پا رہا. میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرے ملک پہ پیچھے اٹھا رہا ہے اور سب کو یہ ثابت کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہے. الحمدللہ میرا ملک پاکستان امن کا گہوارہ ہے. میں نے آگے ویڈیو میں کہا ہے ہم محبتیں بانٹتے ہیں بھائی، ہم یہاں پر اس قسم کے فضول کام نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف تم جیسے لوگوں کی سوچ ہے. میں اس لیے یہ بات میں نے کہی ہے، پیچھے کسی ایجنسی کا نام لیا ہے کیونکہ یہ میرے ملک کی ایجنسی کا نام لیتا ہے اور جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، میں نے اس لیے اس کا نام لیا ہے. باقی میرا اس کی ذات تک ہی محدود رکھوں گا میں اس بات کو کہ وہ اس کے اپنی سوچ ہے، اس کی گندی سوچ کا پرمان مل رہا ہے ہمیں کہ وہ کس طرح سے زہر اگل رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ہم یہ دیکھتے رہیں کہ اب وہ اپنی ہار تسلیم کر چکا ہے. 100% نہیں 80% تو وہ کنفرم کر چکا ہے کہ اس کی پریشانی ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ اب اس کی سیما تو جائے گی ہی جائے گی اور وہ بچوں تو اسے لیں گے چلے جائیں گے. اور جو اس کی پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یعنی وہ میڈیا کے ذریعے کما رہا ہے، وہاں کے ہندو جو بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اقوامی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اور جو اس کا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے وہ بند ہونے والا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس کوئی ویڈیو ہی نہیں رہے گی جھوٹ بولنے کے لیے تو پھر وہ کس چیز پہ جھوٹ بولے گا، اس کی ویڈیو کیسے چلیں گی. تو APJ صاحب آپ تیار ہو جائیں کہ غلام حیدر بھائی بہت جلد انڈیا آ رہے ہیں اور تم سے یہ بچے تو ہم لے کے رہیں گے. یہ الحمدللہ اگر انڈیا کے اندر کوئی قانون ہے تو وہ مسلمان کے بچوں کو کبھی بھی اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتا. اور میں نے تو یہ سنا ہے لوگوں سے کہ انڈین گورنمنٹ اتنی سخت ہے کہ مسلمان کو وہاں لوکلوں کو برداشت نہیں کرتی، تو یہ تو پاکستانی ہی بچے ہیں تو اس کو کیسے برداشت کریں گی. تو ان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو ڈپورٹ کیا جائے. اور تمام وہاں دیکھنے والے لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ میں پلیز اس کو سپورٹ کرتے رہیں اور تاکہ کم از کم ہمارے بچے، ہمارے حیدر بھائی غلام کے بچے پاکستان آئیں واپس، کیونکہ ابھی وہ کمزور بچے ہیں، ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے اور وہ وہاں پر زیادہ اس کو پتہ نہیں ہے اچھائی برائی کا. تو اس کے لیگل طور پہ تو اگر دیکھا جائے تو 5-6 سال تک ماں کے پاس رہتے ہیں بچے، تو اس کے بعد دوسرے اپنے والد صاحب کے پاس واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ واحد عورت مرد ہی اپنے بچوں کو اچھی کفالت کر سکتا ہے. عورت خود نہیں کرتی کیونکہ عورت بظاہر ایک کمزور دیکھی جاتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کی پوری طرح سے پرورش نہیں کر سکتی. یہ مرد کی ہے، مرد کے بچے ہیں تو وہی ان کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کے ذمہ ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کے غلام حیدر کے وہ ذمہ ہیں، وہ ان کو بچوں کو لے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے. اور وہاں پہ وہ ہندوؤں کی وہ رسم و رواج کو سکھایا جا رہا ہے، جبکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے بچے مسلمان کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور قرآن مجید پہ ان کا ایمان ہے. تو یہ ابھی ان بچوں کو جس طرح کی تربیت دی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، میری نظروں کے مطابق بالکل غلط ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ پاکستان سے بھی کہ اس کیس کو جلد سے جلد انڈیا کی گورنمنٹ سے اس کو ڈسکس کیا جائے اور حیدر کے بچے اس کو واپس کیے جائیں. وہ گورنمنٹ انڈین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو جلد سے جلد بچوں کو رپورٹ کیا جائے. کم از کم بچوں کو رپورٹ کر دے. ہمیں اسی میں حیدر سے کوئی غرض نہیں رہا اور وہ نہ آئے ہمارے ملک میں تو بہتری ہے. اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ آخر میں آپ سب سلامت رہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کرتے رہیے گا. میں ویٹ کرتا ہوں آپ کی ویڈیوز کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.